آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا، جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 67 برس تھی۔ آپ کی خاتمہ کہتی ہیں کہ ایک بار 1,00,000 دینار آ گئے آپ کے پاس، تو آپ نے شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سارے کے سارے دینار اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیے۔ احباب ذی وقار، 17 رمضان المبارک کو نسبت ہے ام المؤمنین، ہم سب کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا، جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 67 برس تھی، تو آپ نے دار فانی سے رحلت فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل لگاتار 3 دن میرے پاس حاضر ہوتے رہے، اور فرمایا وہ ایک ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر فرمایا تمہاری صورت کو لے کر آتے رہے، اور مجھے آ کر یہ پیغام دیتے رہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنے عقد میں عائشہ صدیقہ کو لے آئیے۔ اور 3 دن لگاتار حضرت جبرائیل امین اللہ کا یہ پیغام لاتے رہے۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حضرت ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کنواری جو خاتون سے حضور نے نکاح کیا وہ صرف اور صرف اماں عائشہ صدیقہ، اس کے علاوہ باقی ساری خواتین میرے آقا کی ازواج مطہرات اور ہم سب کی مائیں وہ یا تو کوئی بیوہ تھیں یا کوئی مطلقہ تھیں۔ کنواری صرف اور صرف حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، آپ فرمایا کرتی تھیں کہ میں حضور کی وہ زوجہ ہوں کہ جن کے والدین بھی مہاجر ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ فرمایا کہ ہم مہاجرین میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے میری پاکیزگی میں قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ سورہ نور میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت پر، آپ کی پاکیزگی اور پاک دامنی پر اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قربت حاصل کی تو آپ کا مزاج مبارک تھا، آپ سخیہ بہت تھی۔ آپ کی خاتمہ کہتی ہیں کہ ایک بار 1,00,000 دینار آ گئے آپ کے پاس، تو آپ نے شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سارے کے سارے دینار اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیے۔ یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کو روزہ بھی تھا، تو میں عرض کرنے لگی حضور وہ روزے کے لیے تو کچھ نہ کچھ بچا لیا ہوتا تاکہ اس سے افطار تو کر لیتے ہم وہ چند رقم سے۔ تو آپ فرمانے لگی مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید میں کچھ رکھ لیتی، لیکن اب تو سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 70,000 دینار آئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ نے وہ سارے اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیے، قربان کر دیے۔ یہ ذرا اندازہ لگائیے گا، اور ہمیں چاہیے ہم اپنے بھی ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اپنے مال کو پاکیزہ کرو، پاک صاف کرو، تو ہم کتنا وہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے ام المؤمنین ساری کی ساری پراپرٹی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبوبہ زوجہ ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، میرے ابا میرے والد گرامی حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک بار فرمایا، اے فاطمہ تمہارے والد کی جو محبوبہ زوجہ ہیں وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو عقد فرمایا، نکاح فرمایا، وہ ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ اور اماں خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت یاد رہنے والی جو خاتون تھی وہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں
خدیجہ کے وصال کے بعد میرے آقا نے باقی سارے نکاح فرمائے، اس آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اور دوسرا، لیکن پھر 10 ازواج جو تھیں ان میں حضور جس کو فضیلت دیا کرتے تھے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یہاں تک کہ دیگر ازواج مطہرات حضور کی دلجوئی حاصل کرنے کے لیے جب ان کی باری ہوتی نا، اب حضور نے باریاں مقرر فرمائی تھیں، 10 ازواج تھی نا، تو میرے آقا نے باری مقرر کی کہ ایک دن جو ہے فلاں کے پاس، ایک دن فلاں کے پاس، تو اکثر ازواج مطہرات جب ان کی باری ہوتی تو وہ حضور سے عرض کرتی یا رسول اللہ ہم اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ پہ قربان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کے پاس رہ لیجئے، ہمیں آپ پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ہی وہ ہستی ہوں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس دنیا کو الوداع فرمایا، فرمایا اس وقت حضور کا سر انور میری گود میں تھا، فرمایا میری گود میں تھا، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آج میرے آقا کا جہاں مزار پر انوار ہے یہ بھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی جب وہاں پر قبر انور بنی، اس کے بعد میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی حضور کے قدموں میں بنی، تو اما عائشہ کہتی ہیں اب اس حجرے میں صرف ایک اور قبر کی جگہ باقی تھی، میں نے اپنے تئیں یہ نیت کر لی کہ اب تیسری قبر جو ہے یہ میری بنے گی یہاں پر۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال ہوا تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جا کر ہماری ماں سے جا کر یہ گزارش کرو سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اے اماں جان اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر حضور کے قدموں میں اور اپنے رفیق سفر رفیق یار حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اے اماں عائشہ صدیقہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابا کی قبر جو ہے یہاں پر بنا لی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب جا کر کہتے ہیں نا اماں عائشہ صدیقہ رونے لگ جاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں بھلا قبر کی جگہ بھی کوئی دیتا ہے کسی کو؟ لیکن آپ فرمانے لگی جاؤ میں نے عمر پر جو ہے یہ ایثار کیا کہ میں نے عمر کے لیے اپنی قبر کی جگہ جو ہے وہ عمر پہ قربان کر دی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جب وصال مبارک ہوا تو آپ کی قبر مبارک جو ہے وہیں پر اسی جگہ جہاں میرے آقا جلوگر ہیں، جہاں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور بنی۔ لیکن قربان جائیے کیا عفت، کیا عصمت، کیا حیا کا عالم تھا۔ اب ہیں امت کی حق میں ماں ہیں، حضرت عمر کی بھی والدہ ہوتی ہیں سبحان اللہ، لیکن حضرت اما عائشہ کہتی ہیں جب اس کمرے میں میرے والد نامدار تھے اور میرے زوج حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو فرمایا میں جب اس کمرے میں جاتی تھی نا تو میں بے خوف و خطر جایا کرتی تھی، کیونکہ ایک میرے والد سوئے ہوئے ہیں اور ایک میرے شوہر سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں پردہ داری کا خیال نہیں کرتی تھی، کیوں قبروں سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی ہیں وہیں پر جب قبر حضرت عمر فاروق کی بنی، حالانکہ عمر فاروق کی والدہ ہوتی ہیں اما عائشہ صدیقہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے نبی تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں نا وہ تمہاری مائیں ہوتی ہیں، ازواج تمہاری مائیں ہوتی ہیں۔ لیکن اما عائشہ کہتی ہیں جب عمر آ گئے نا اس کمرے میں، پھر میں جب اس کمرے میں جایا کرتی تھی نا زیارت کے لیے، تو فرمایا میں جو ہے باحیات طریقے کے ساتھ، باپردہ طریقے کے ساتھ میں کمرے میں جایا کرتی تھی، کیونکہ عمر جو ہے میرے لیے وہ غیر محرم کی حیثیت رکھتے تھے، تو فرمایا میں پردے کا اس حد تک لحاظ رکھا کرتی۔ تو آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سیرت اما عائشہ صدیقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ام المؤمنین کا مزار پر انوار جنت البقیع میں ہے، جنت البقیع میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بالکل روضہ انور کے سامنے جو جنت البقیع ہے وہیں پر اما عائشہ صدیقہ مدفون ہیں۔ آج کا یوم آپ کا یوم وصال ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔